الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بڑا ایزی اور آسان بنا کر ہمارے لیے بذریعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. دین بڑا آسان ہے، لیکن جو دولت ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور دنیا کی ساری چیزیں اگر داؤ پر لگا دی جائے، اس کی قیمت بنا دی جائے، تب بھی ایمان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. یہ ایمان اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں،
اور حق تعالی شانہ بعض مرتبہ دولت ایمان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اس قیمتی ہیرے کو واپس لے لیتے ہیں۔ ایسی محرومی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ساری زندگی آدمی اسی محنت کو لے کر چلتا ہے، اسی کی فکریں لے کر چلتا ہے، لیکن بعض مرتبہ دنیا سے اس حالت میں جاتا ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ لوگ اسے غسل بھی دے رہے ہیں، کفن بھی پہنا رہے ہیں، اس کی صلاۃ جنازہ بھی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کا آخری حال کس طرح گزرا ہے، یہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے یا بغیر ایمان کے۔ اس لیے شیطان جو ہے، جب انسان کا دنیا سے آخری وقت ہوتا ہے اس وقت وہ اس کے پاس آتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح یہ میرے قابو میں آ جائے اور یہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے۔ اس لیے کہ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے اور اللہ سے مہلت لے رکھی ہے کہ قیامت تک آپ اگر مجھے مہلت دیتے ہوں تو میں بہت سے انسانوں کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا اور جہنم رسید کرنے میں میرا کردار بڑا ہوگا۔ تو شیطان جو ہے ہر وقت انسان کا ایمانی دشمن ہے۔ اس لیے آج دنیا میں جو محنتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسی چیزیں لا کر رکھ دی جائے، ایسی چیزوں میں ان کو مشغول کر دیا جائے کہ وہ ایمان کی دولت سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جائے۔ آج یہی حال ہے دوستو کہ بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ذرا اندر کے حالات معلوم کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا مسلم معاشرہ کتنا کھوکھلا ہے۔ ماشاءاللہ ایجوکیشن کے لائن سے ہم لوگ بہت فکر مند ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے، ڈگریاں حاصل کرے، یونیورسٹی میں جا کر پڑھے، کالج میں پڑھے۔ لیکن جہاں ہم یہ فکریں کرتے ہیں، ساتھ میں اس سے زیادہ اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کچھ دین بھی آتا ہے یا نہیں۔ دین ضروری ہے دوستو، جب تک دین زندگی میں نہیں آئے گا وہاں تک یہ دنیا کسی کام کی نہیں۔ اکبر الہ آبادی کا نام سنا ہوگا، ہندوستان کے بڑے شعراء میں ان کا نام ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے بچے کو عصری تعلیم کے لیے اور انگریزی پڑھانے کے لیے یہاں پر برطانیہ بھیجا تھا۔ یہاں وہ آئے، انگریزی سیکھی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد وہ بڑی بڑی ڈگریاں یہاں سے حاصل کر چکے تھے، جوان ہو گئے، یہاں ایک میم صاحب سے شادی بھی ہو گئی، صاحب اولاد بھی ہو گئے، لیکن جس وقت وہ اپنے وطن ہندوستان میں تھے 8 سال کی عمر تھی ان کی۔ 7-8 سال کی عمر میں ایک مرتبہ انہوں نے بازار میں گھومتے ہوئے اپنے والد سے کہا، اکبر الہ آبادی سے، کہ ابا مجھے کوئی ایسی گیند لا کر دیجئے کہ جس کے اوپر گھوڑے کی تصویر بنی ہو۔ اس لیے کہ بچے کی بچپن کی عادت یہی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر فوٹو ہو، تصویر ہو، وہ چیزیں زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کے اس بیٹے نے بھی کہا باپ سے کہ ابا مجھے ایسی گیند خرید کر دیجیے جس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہو۔ پورے مارکیٹ اور بازار میں تلاش کیا گیا، لیکن کہیں سے ایسی گیند، ایسا بال نہیں ملا کہ جس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہو۔ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی، یہاں وہ پڑھ کر فارغ ہوئے، بڑے ہو گئے، صاحب اولاد ہوئے۔
اب یہ اپنے وطن ہندوستان کے لیے، انڈیا کے لیے روانہ ہو رہے۔ وہاں ان کے والد اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کی آمد کی خوشی میں ایک بڑا پروگرام کیا، اور وہاں کے بڑے بڑے افسروں کو، بڑے بڑے حکام کو مدعو کیا۔ ان کا بیٹا جب انڈیا آیا، جس دن وہ آیا اس دن آنے کی خوشی میں بڑی دعوت کی گئی۔ جب وہ اپنا بیٹا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا، اور جب وہ دعوت عروج پر تھی، لوگ مزہ لے رہے تھے، کھانے کا، پینے کا، خوشیاں منا رہے تھے، اکبر الہ آبادی کا وہ بیٹا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ بڑے بڑے جو افسر آئے تھے ان کے ساتھ ملتا تھا، ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ عین اسی وقت اکبر الہ آبادی اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اپنی جیب سے وہ گیند نکال کر دی اور کہا کہ بیٹا، یہ جو گیند ہے، جو بچپن میں تم نے اس کی فرمائش کی تھی کہ ابا مجھے ایسی گیند چاہیے جس پر گھوڑی کی تصویر بنی ہو۔ اب جب اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کے وہ گیند دی تو وہ شرمندہ ہو گیا، اس کی گردن شرم کی وجہ سے نیچے جھک گئی۔ جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے اکبر، بوڑھاپے کی وجہ سے اس کا دماغ سٹھیا گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، آج تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہی گیند ہے، یہ وہی بال ہے کہ بچپن میں اس کے حاصل کرنے کی تم ضد کرتے تھے، اور اس کے لیے تم نے پورے بازار کو کھنگال لیا کہ یہ گیند مجھے مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ اور آج یہی گیند جسے تم بچپن میں پسند کرتے تھے، میں نے تمہارے سامنے لا کر رکھی تو تم اس کے لینے سے انکار کرتے ہو، بلکہ دیکھنے سے بھی تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر منزل پر انسان کا جو ذوق بدلتا ہے، اس کا شوق بدلتا ہے۔ تمہاری ایک عمر تھی کہ بچپن میں تم کو اس گیند سے محبت تھی، تمہاری یہ چاہت کی چیز تھی، لیکن جب تمہاری عمر کی یہ منزل آئی، تم جوان ہو گئے، پڑھ کر بڑے ہو گئے، اب وہی تمہاری چاہت کی چیزیں جب تمہارے سامنے لائی جا رہی ہے تو تمہیں دیکھنے سے شرم آ رہی ہے۔ اس لیے بیٹا، میں تمہیں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں دنیا کی زندگی میں اپنے پیچھے کوئی ایسا شوق چھوڑ کر مت جانا کہ وہاں قیامت کے دن آخرت میں اس کے بارے میں تمہیں پچھتانا پڑے، شرم محسوس ہو۔ انسان زندگی میں بہت سے شوق لے کر چلتا ہے، اس کے ذوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ بچپن کا اس کا ذوق الگ ہے، جوانی کا الگ ہے، بوڑھاپے کا الگ ہے۔ ہر آدمی کو اپنا بچپن کچھ نہ کچھ یاد ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کہاں کھیلتا تھا، کہاں کھاتا تھا، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی قیمتی عطا فرمائی، یہ ذوق کے لیے، شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے دوستو۔ یہاں دنیا کی مصروف زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی جو ہمیشہ آنے والی زندگی ہے، جس کا دار و مدار ایمان پر ہے، اس کی بھی محنت اور فکر ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، سرکار میں ایک روگی آدمی ہوں، ایک بیمار آدمی ہوں، میں جو بھی کھاتا ہوں، جو بھی پیتا ہوں، میرے بدن کو اثر نہیں کرتا۔ میں جو بھی کچھ کھاتا پیتا ہوں باڈی میں اثر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول، میں بیمار رہتا ہوں، نہ کھانا اثر کرتا ہے، نہ دوائیں اثر کرتی ہے، آپ میرے لیے شفا کی دعا فرما دیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طبیب روحانی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک آنے والی ہر چیز کا علم دیا تھا۔
سرکار نے فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو یا کچھ کھانا شروع کرو تو شروع میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور ایک روایت میں ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یہ دعا پڑھ لیا کرو اور اس کے بعد کھانا کھاؤ، اگر کھانے میں تمہیں زہر بھی دیا جائے وہ بھی تم پر اثر نہیں کرے گا۔ سرکار نے یہ دعا بتا دی، اس لیے ہماری یومی یا روزانہ کی جو زندگی ہے اس کے معمولات میں اسے داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے، شام کو پڑھ لیا جائے، دن بھر میں جتنا اس پیٹ میں اور اس گوڈاؤن میں آتا جاتا رہے گا اس سے کوئی باڈی پر ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ حدیث میں تو یہاں تک بتایا اگر کسی نے زہر بھی کھلا دیا وہ بھی ایفیکٹ نہیں کرتا، نہ زہر اثر کرتا ہے نہ سحر اثر کرتا ہے، جادو سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرما دیں گے۔ اب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا غیر متزلزل ایمان دیکھیے، بس سرکار نے تو یہ دعا بتلا دی تھی وہ آنے والے صحابی کو، اب دوسرے صحابہ اکرام کا بھی اس پر عمل ہے۔ سرکار صحابی کو کچھ بتاتے ہیں، دوسرے سارے صحابہ اکرام کو جیسے جیسے پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام اس پر عمل فرماتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا، چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ وہ عیسائیوں کا جو سب سے بوڑھا پادری تھا وہ قلعے سے باہر آیا اور کہنے لگا کہ تم، اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی، وہ کہنے لگا کہ تم قلعے کا محاصرہ ہٹا لو، اگر تم نے یہ دوسرے قلعے فتح کر لیے تو یہ قلعہ بغیر کسی لڑائی کے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ہم اسی قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں دوسرے قلعے کی طرف رخ کریں گے۔ اب وہ بوڑھا پادری کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں یہ جو ہے پڑیا، یہ انتہائی تیز زہر ہے، اس کے کھانے سے آدمی فوراً مر جاتا ہے، اگر تم نے یہاں سے محاصرہ نہیں ہٹایا تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا، اپنی جان دے دوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرے مقدر میں موت نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ اگر موت نہ ہو اور تم مر جائیں، اگر موت نہ ہو تو یہ زہر بھی تو کھا لے گا تو نہیں مرے گا۔ وہ پادری کہنے لگا کہ اگر تمہارا اتنا یقین ہے تو لیجئے یہ زہر آپ کھا کر دیکھیے، اگر ہمارے سامنے کوئی پوائزن ڈال دے تو ساری ایمان کی باتیں بھول جائیں گے، یقین کی باتیں بھی بھول جائیں گے، معلوم ہے کہ یہ سم قاتل، مار ڈالنے والا زہر ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ اس کی ایک بن اور اس کا تھوڑا سا پاؤڈر انسان کی زبان پر پہنچتا ہے، آدمی حلق پہ پہنچنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کے ایمان تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاؤ یہ تمہارا زہر لاؤ، ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد وہ پڑیا کھولی اور اس ہاتھ میں یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا پڑھی اور زہر کو پھینک لیا، اوپر سے پانی پی گئے۔ وہ پادری تھا، اسے پورا یقین تھا کہ ابھی چند منٹوں میں یہ موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔
لیکن وہ دیکھ کر حیران ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سوائے چند قطرے پسینے کے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ دیکھ لیا تو نے، اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی ہے تو پھر یہ زہر بھی کوئی اثر نہیں دکھا سکتا۔ اب وہ پادری یہ منظر دیکھ کر فوراً قلعے میں گیا، وہاں جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ خدا کی قسم انہیں مرنا تو آتا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے اتنا زہر کھا لیا کہ اگر اس زہر کو پانی میں ملا کر ہم پورے قلعے والے کو پلا دیں گے تو سب مر جائیں گے، لیکن اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ تو بے ہوش بھی نہیں ہوئے۔ اس لیے میری مانو تو یہ قلعہ بغیر لڑائی کیے ان کے حوالے کر دو۔ انہوں نے وہ قلعہ بغیر کسی لڑائی کے صرف اور صرف حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی قوت کی وجہ سے ان کے حوالے کر دیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کا مضبوط ایمان تھا۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے کہ صحابہ کرام یہ بھی 5 نمازیں ہی پڑھتے تھے، وہ کوئی 50 نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ بھی رمضان کے 30 روزے رکھتے تھے، ان کے یہاں 60 روزے نہیں ہوتے تھے۔ یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس ہے وہ صحابہ کرام کے پاس تھا۔ یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہمیں دیا گیا وہ صحابہ کرام کو دیا گیا تھا۔ جو شریعت ان کے پاس تھی وہ شریعت ہمارے پاس ہے، پھر ایمان میں اتنا بڑا فرق کیوں کہ صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ زہر بھی ان کو اثر نہیں کرتا تھا، اور آج ہم مزیدار اور لذت کی چیزیں کھاتے ہیں، پیٹ میں جانے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کھائیں گے تو شوگر بڑھے گا، یہ کھائیں گے تو پریشر بڑھے گا، یہ کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہم نے اس پر ہمارا یقین ایسا بن گیا ہے کہ اس کے اندر اثر ہے اور وہ ہمارے جسم کو اور باڈی کو اثر کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں۔ تو صحابہ کرام کے ایمان میں ہمارے ایمان میں فرق یہ ہے، لکھا ہے ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما ولکن وقر قلب فی شیء ولیکن وقر شیء فی القلب۔ صحابہ کرام نہ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے نہ زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن ان کے خون میں، ان کے رگ و ریشے میں، ان کی باڈی میں، جسم میں، دل میں، ہر چیز میں ایمان اور عمل والی کیفیت داخل ہو گئی تھی۔ ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما ولکن وقر شیء فی القلب۔ یہ ایمان اور عمل والی کیفیت ان کے رگ و ریشے میں، ان کے خون میں یہ کیفیت داخل ہو گئی تھی، اور آج اس کا اثر صرف ہماری زبانوں تک ہے، ہمارے دل میں نہیں آیا۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جائے اور یہاں ہمیں دیکھ لے تو وہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھ لے تو ہم ان کو کوئی دیوانہ اور پاگل کہیں گے کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان فرق، ان کا ایمان پاورفل، مضبوط، پھر بھی وہ دین کی محنت کرتے تھے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، پھر بھی کوئی محنت نہیں۔ ایک صحابیہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی تھی، ابو جہل کی خادمہ تھی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کو پتہ چلا، بلا کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہو؟ کہا کہ ہاں،
بس یہ سننا تھا کہ اس نے سختی کرنی شروع کر دی، سزائیں دینی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے سامنے غصے میں آ کر کوئی بھاری چیز اس کے سر میں مار دی، جس کی وجہ سے ان کی بینائی زائل ہو گئی، نابینا ہو گئی، آنکھوں سے معذور ہو گئی۔ ابو جہل اور اس کے دوست مذاق اڑانے لگے کہ دیکھا تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، اسے پوجنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھین لی۔ یہ ساری چیزیں برداشت کرتی رہی، مارے کھاتی رہی، مشقتیں جھیلتی رہی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھین لی، یہ بات برداشت نہ کر سکی، فوراً کمرے میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی، دعائیں مانگنے لگی، اے الہ العالمین اگر وہ میرے جسم کو چھلنی کر دیتے میں برداشت کرنے کے لیے تیار تھی، وہ مجھے سزائے دیتے میں سہ لیتی، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھین لی ہے۔ اے الہ العالمین جب میں کچھ نہیں تھی تو نے مجھے پیدا فرمایا، تو نے مجھے یہ بینائی عطا فرمائی اور تو نے ہی یہ بینائی لی ہے۔ اے الہ العالمین تو مجھے اپنی یہ بینائی واپس لوٹا دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔ فرماتے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا والے ہاتھ ابھی منہ پر چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ صحابہ اکرام یہاں زمین پر ہاتھ اٹھاتے تھے، آسمان سے ان کے حق میں فیصلے ہو جاتے، اور آج ہم لوگوں ہمارا حال یہ ہے، دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن سر کے اوپر سے یہ دعائیں نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو ہمارے دل آپس میں جو پہلے ملے ہوئے تھے اس میں بیچ میں دراریں آ گئی۔ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ گاؤں میں نیم کے پیڑ کم نظر آتے ہیں، اس لیے اب گھروں میں کڑواہٹ زیادہ ہو گئی۔ ہماری زبان سے وہ شیرینی اور زبان کی مٹھاس کم ہو گئی، اس لیے باڈی میں شوگر زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ ایمان کی محنت، آج ہمارے یہاں چونکہ گشت کا بھی دن ہے اور ساتھیوں نے گشت بھی کیا ہے، یہی ایمان والا عمل۔ صحابہ اکرام نے اس کے لیے مارے کھائی، گھر سے بے گھر ہوئے، در سے بے در ہوئے، وطن کو چھوڑا، سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کا دین ہے، لیکن ہمیں دوسرے کی ناراضگی کی بڑی پرواہ اور فکریں رہتی ہے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہوگا، لیکن رب کے ناراض ہونے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، اور مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اس لیے ہمارے قاری صدیق باندھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پتے کی بات فرماتے تھے۔ ان کے اشعار سادہ ہوتے تھے لیکن معنی خیز، انسان کے دل پر اثر کرتے تھے۔ تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے،
رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ارے بھائی ٹی وی کیوں لائے؟ ہمارے بچے پڑوسیوں کے گھر میں دیکھنے جا رہے، ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کی تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے یہ شیطان کا پنجرہ اپنے گھر میں بسا لیا۔ کام نیکی کا تو بھول سے کرتا نہیں، جس کا بنتا ہے تو اس سے ڈرتا نہیں، آنے والی قیامت سے تو بے خبر، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ مسلمانوں کی کوئی پہچان بناؤ، ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، جس کے اخلاق کو لوگ سلام کریں، جس کے کردار سے لوگ متاثر ہو جائے، جس کی گفتار میں ایسی شیرینی اور ایسی مٹھاس ہو کہ لوگ سنتے رہ جائے۔ آج یہ اخلاق اور یہ کردار مسلمانوں کے پاس نہیں رہے دوستو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی محنت فرمائی دین کی، 950 سال تک دعوت دی، لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا ہے، نبی کے گھر میں خود ان کا بیٹا تھا، اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تھی، دولت ایمان سے محروم رہا، وہ کافروں کے ساتھ مل گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جو کنارے پر کھڑا تھا، فرمائے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور ان کافروں کے ساتھ مت ہو، اپنی جان بھی بچا لے اور ایمان بھی بچا لے، ایمان میں داخل ہو جا، سلامتی نصیب ہوگی۔ لیکن مقدر میں ایمان نہیں تھا، باپ خود نبی ہے، لیکن نہ اپنی بات پر باپ کی باتوں پر یقین تھا، نہ دل میں ایمان تھا۔ کہنے لگا قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء، اے میرے والد بزرگوار آپ میری فکر چھوڑ دیجئے، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، میں تو بچ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پر تو پانی نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرما دے، نہ یہ پہاڑ بچا سکتا ہے نہ اس کی چوٹی تجھے بچا سکتی ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، باپ بیٹے کے درمیان یہی گفت و شنید ہو رہی تھی، اچانک ایک بڑی موج کے تھپیڑے نے باپ بیٹوں کے درمیان جدائی کر دی اور وہ بیٹا غرق آگ ہو گیا، ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اگر نبی کا بیٹا ہے لیکن اگر وہ بھی نافرمان ہے وہ بھی نہیں بچتا۔ یہ ایمان والی محنت جو چل رہی ہے دوستو، اسے غنیمت جانیے۔ یہ تھوڑی سی ہماری محنت کی وجہ سے، ہماری تھوڑی سی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری نسلوں میں دین زندہ رکھیں گے، ہماری اولاد میں یہ دین پہنچے گا۔ یا صاحبی لا تغتر بتنعم والعمر
ينفد والنعيم يزول. اے بھائی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ نعمتیں بھی زوال پذیر ہیں، ساری چیزیں ختم ہونے والی. وَإِذَا عَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب کوئی جنازہ تیرے سامنے سے گزر رہا ہو تو ذرا یہ بھی سوچ لیا کر کہ آج تو وہ جنازے میں سویا ہے، ہم اسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن یہ آئے گا کہ اس جنازے میں مجھے سونا ہے، لوگ اپنے کندھے پر اٹھا کر مجھے قبرستان لے جائیں گے. اس دن کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اس دین کی قدردانی عطا فرمائے. یہ ایمان کا جو قیمتی ہیرا ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، حق تعالی شانہ تادم حیات، آخری سانس تک اس کی حفاظت اللہ فرما کر ہمیں اس دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے نیکیاں آسان کر دیتے ہیں. اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارو، لغویات سے بچو، میل جول سے بچو، دوست و احباب کی ملاقات سے بچو، سیر و تفریح سے بچو. اگر اس مہینے کو صحیح طور پر ہم نے عبادت میں گزارا تو باقی زندگی اللہ تعالیٰ نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. حق تعالیٰ شانہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں. پورے عالم کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور یقین کی حفاظت فرمائیں. درود شریف پڑھو اور دعا کریں. ٹھیک ہے، تشکیل ہو جائے تھوڑی دیر.